جب کوئی عداوت کی ٹھان لے دشمنی کی ٹھان لے تو پھر کیا کریں؟ جب کوئی ہم لوگوں سے عداوت کی ٹھان لے دشمنی کی ٹھان لے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے دامن کو تھام لیں، اس سے لپٹ جائیں، چپٹ جائیں، جیسے بچہ اماں کو پکڑ لیتا ہے، کوئی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے اماں کو پکڑ لیتا ہے، چمٹ جاتا ہے، ایسے ہم لوگ بھی اللہ میاں کے دامن کو تھام لیں، اللہ کو پکڑ لیں مضبوطی سے۔ قرآن پاک میں واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، بس ذلیل بھی ہو گئی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے کہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو صحیح رکھو اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا کہ قوت کی اصل روح تعلق مع اللہ ہے۔ قوت تو کہتے ہیں، قوت کو جمع کرنا چاہیے بھائی، قوت کی اصل روح تعلق مع اللہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس یہی تعلق مع اللہ تھا، یہی قوت تھی ان کے پاس، اللہ کے ساتھ صحیح اور قوی تعلق۔ تو قوت کی اصل روح تعلق مع اللہ ہے۔ فرمایا کہ مخالفین کے اعتراضات کے دفعیہ میں بھی کوشش نہ کریں، یہ بھی ایک مشغلہ ہے، اپنا کام خلوص سے کیے جائیں، سب شور و غل آپ ہی دب جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مخالفین کے اعتراضات کے دفعیہ میں بھی، یعنی مخالفین جو اعتراضات کریں ان کو دفع کرنے کے لیے بھی کوشش نہ کریں، مخالفین کے اعتراضات کے دفعیہ میں بھی کوشش نہ کریں، یہ بھی ایک مشغلہ ہے، اپنا کام خلوص سے کیے جاویں، سب شور و غل آپ ہی دب جاویں گے، یعنی خود بخود ہی سارے شور و غل سب ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تک آدمی دین کا پابند نہیں اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں، اگر دوستی ہوگی وہ حدود سے باہر، دشمنی ہوگی وہ حدود کے باہر، جب حدود ہی نہیں تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ سخت خطرناک ہوگا۔ جو دل سے غیر مخلص ہو، وفاداری سے عاری ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے دے، اللہ ہی کے لیے روکے، اس نے ایمان کی تکمیل کی اپنے۔